سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آج اسٹینڈنگ کمیٹی کیبنٹ سیکریٹریٹ کی جو تھی اس میں آپ بھی موجود تھے اور آپ نے خاصی دیر ایشوز اٹھائے اور وزیر موصوف بھی موجود تھے, دیگر لوگ بھی آفیشل موجود تھے. ایشوز کیا تھے جو آپ چاہ رہے تھے, توجہ دلانا چاہ رہے تھے؟ جی آج اسٹینڈنگ کمیٹی اور کیبنٹ کی میٹنگ تھی. اس میں میرے 3 بل تھے. ایک بل میں نے پرپوز یہ کیا ہے کہ جناب جو جتنے بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس ہیں اور جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس پروگرام سے ان طلبہ کو جو غریب اور جن کا تعلق مائنورٹی سے ہے ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ اسٹیپن دیے جائیں, تاکہ وہ لوگ, وہ طبقے جو پسے ہوئے ہیں, جو لیس پرولیج ہیں, ان کو وہ یہ جو کوالٹی ایجوکیشن لے کے وہ بھی اس ملک کو جو ہے وہ اپنی سروسز خدمت کر سکیں. دوسرا بل میرا تھا کہ وہ تمام بیماریاں جن کا جو فیٹل ڈیزیزز ہیں ان کے جو پاکستان بیت المال جو ہے ایک سروے مرتب کرے, وہ کہ پاکستان بیت المال مختلف بیماریوں کے لیے فنڈز دے رہا ہے. تو میرا جو فوکس یہ تھا, میری پرپوزل یہ تھی کہ اس کو ان جو مخصوص بیماریاں ہیں, جو غریب, ایک سروے مرتب کیا جائے کہ وہ تمام غریب جو مریض ہیں جو فیٹل ڈیزیزز سے متاثر ہیں ان کو خصوصی طور پر پاکستان بیت المال سے میڈیکل کے لیے جو ہوتی ہے. اور تیسرا بل آپ کہہ رہے تھے, 2 تو یہ ہو گئے, تیسرا کون سا تھا؟ جی تیسرا بل تھا کہ اس کو جی پلیز آپ میں کر لوں گا, ایڈٹ ہو جائے گا. مجھے یاد کہ اس لیے میں نے ہاں جی ہاں جی 2 بل. ایک تو تھا نا اپنا بیت المال کے حوالے سے, ابھی اس کو جی ہو گیا. ایک منٹ اس کو ڈاؤن کر لینا, میں بتاتا ہوں پھر دوبارہ کر لوں. ہاں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیت المال کا بھی ہو گیا. بیت المال نہیں, ایک اور تھا. اچھا اب ٹھیک ہے. ہاں تیسرا بل تھا ہمارا, وہ اس پہ بھی لکھا تھا, وہ یاد آ گیا. تو جی تیسرا بل میرا یہ تھا کہ وہ تمام غریب لوگ, وہ تمام لیس پرویج لوگ جن کا جو غریب ہیں اور جن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ماہانہ امداد مل رہی ہے, ان کو فری ٹیکس جو زون ہے اس میں شامل کیا جائے. اور ان کو کیونکہ جو ویسے لیس پرویلیج ہیں, جو غریب ہیں, ان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹیکس فری ہونا چاہیے. تو یہ تھا میری چیز. نہیں, ٹیکس فری سے کیا مراد ہے سر آپ کی؟ ٹیکس فری مین جو ان کو معاوضہ ملتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یا کسی بھی شکل میں حکومت کی طرف سے, کامن آدمی کو جو آپ سمجھتے ہیں غریب ہے, اس کو ٹیکس فری کا آپ کی تجویز کیا تھی؟ وہ اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے کوئی؟ نہیں, جب بھی وہ شاپنگ مال پہ کہیں پہ بھی شاپنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. کوئی شادی بیاہ کرتے ہیں, ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ان پہ, اور وہ زندگی کے جو تمام معاملات ہیں ان کو وہ ظاہر ہے وہ ایک عام امیروں کی طرح وہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں. تو میری پرپوزل یہ تھی اور یہ ہے کہ ان کو جو وہ اس ٹیکس سے جو اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں ان کو ٹیکس سے متاثر کرا دیا جائے. اچھا, تو رسپانس آپ کو کیا ملا وزارت سے, وزیر موصوف سے یا سیکٹری صاحب سے یا اداروں سے؟ اس کا جواب کیا ملا آپ کو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ اتنی ہیسل میں ارینج کی گئی تھی اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایک ہی انٹینشن نظر آتی ہے, ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. اور یہ جو میرے تینوں بل ہیں
یہ فیٹل ڈیزیزز کے حوالے سے تھے، یہ اسٹوڈنٹس کو اسٹیپن دینے کے حوالے سے تھے، یہ غریب لوگوں کو فری نیٹ زون میں شامل کرنے نہیں، کے وہ حوالے آپ کو سے ایک تھے۔ چیز کہہ رہے تھے کہ جی کیونکہ ہم نے اوور آل کیا ہوا ہے تو آپ جو اقلیتیں ہیں ان کو ایڈ کرانا چاہ رہے تھے بل کے تھرو، جی یہی چاہ رہے تھے نا؟ جی وہ اس سے پہلے اکاموڈیٹ نہیں ہو رہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ accommodate نہیں ہوئی۔ جو انہوں نے فگر بتائی اس میں پھر وہ لاسٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، وہ تمام وہ لسٹیں پرووائڈ کریں گے کہ ہم جو منورٹی اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دیں، اور اس میٹنگ میں انہوں نے وہ ڈاٹا پرووائڈ نہیں کیا۔ اچھا، تو اب آپ آگے کیا مطلب آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ آپ فائنل کیا مطلب آپ آگے اس کے کیسے دو بڑھیں؟ بلز کو ڈیفر کر کے نیکسٹ میٹنگ کے لیے زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ نیکسٹ میٹنگ میں انڈر ڈسکشن آئیں گی، تو امید کرتا ہوں اسی کوشش میں ہے کہ غریب لوگوں کو یہاں پہ جو لیس پرویل لوگ ہیں ان کو جو ٹیکس ان کا ایک تو چھوٹ دی جائے، دوسرا جو ان کے اسکالرشپس ہیں ان میں ان کو ایڈ کیا جائے۔ غریب لوگوں کو، اور تیسرا یہ کہ جو مہلک بیماریاں ہیں وہ غریب لوگوں کو پاکستان بیت المال سے ان کو جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اچھا سر، لاسٹلی ایک چیز، حکومت تحریک انصاف کی حکومت نے 3 سال مکمل کیے ہیں، انہوں نے پرفارمنس رپورٹ بھی جاری کی ہے اور بڑے بینڈ بجائے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو توقعات اس قوم کی ہیں، ان لوگوں کی ہیں، وہ پوری ہوئی ہیں یا کوئی کہانی ہوئی ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ تو غریب سے پوچھیں، اس مسکین سے نہیں، آپ بھی پوچھیں تو غریبوں کے نمائندہ ہیں نا، آپ کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے۔ جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، جن کا تعلق کسی ایم پی اے سے نہیں ہے، جن کا تعلق کسی ایم این اے سے نہیں ہے، لوگوں کی چیخیں نہیں کر دیں گے، لوگوں کو جینا دو بھر کر دیا ہے، اور ان کو یہ 3 سال میں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلیکٹرز جن کی یہ سلیکشن تھی اب وہ بھی بہت پچھتا رہے ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کا اب اور زیادہ حکومت کرنے کا ان کا جواز باقی ہے۔ بہت شکریہ سر۔